السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے ہیں۔ اور اس ویڈیو کا آغاز میں ان سب سبسکرائبرز کے لیے کرنا چاہتی ہوں جو کہ میرے ویڈیو کو انہوں نے لائک کرا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرا، تو تہہ دل سے ان سب کے لیے بہت بہت تھینک یو۔ تو یہ 2025 کا آخری دن تھا کہ بس یہاں پہ میں اپنا سب کچن میں آئی تھی ورکنگ کرنے کے لیے۔ صبح کا ٹائم تھا، دودھ میں ابال دیا، بچوں کو چائے وغیرہ ناشتہ بنانے کے لیے آئی تھی میں۔ ویسے تو اسلامی حساب سے ہمارا جو نیا سال ہوتا ہے وہ محرم الحرام کے مہینہ ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ جو مہینے یا سال ہوتے ہیں 2024، 25، 26، اب لگا اللہ تعالیٰ یہ جو 26 لگے گا ہم سب کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آئے، اور جب تک میری ویڈیو ہی آپ لوگوں کے پاس پہنچے گی تو 2026 لگ چکا ہوگا، اور میری طرف سے اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ میرے سب دیکھنے والوں کو اللہ پاک بے حد خوشیاں اور آسانیاں عطا کرے، آمین۔ تو بس میرا بیٹا یہ بول رہا تھا ماما کہ ہمیں یہاں وہاں پر ہیپی نیو ایئر پہ وہاں جانا ہے، کہیں برف باری میں جانا ہے، کہیں پہاڑوں پہ جانا ہے، وہاں پہ ہم بون فائر کریں۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو بولا ٹھیک ہے، ہم شام میں جو ہے میں آپ کو مری جو ہے نا وہ لے چلوں گی۔ تو وہ ہنسنے لگا، ماما کہ آپ کیسے لے کے جا سکتی ہیں مجھے مری؟ تو میں نے کہا ابھی مجھے ذرا گھر وغیرہ صاف کرنے دو، ابھی مجھے صفائی کرنے دو، ابھی ہم اچھے سے اپنے گھر کو صاف کر کے بند کر کے اور پھر میں تمہیں مری لے کے چلوں گی۔ بس تو یہ جلدی جلدی میں سارے کام نمٹا رہی تھی۔ میں نے بولا کہ جلدی جلدی سے، اس لیے نہیں کہ نیا سال لگ رہا ہے تو یہ صفائی وغیرہ، ویسی بھی بہت دن ہو گئے تھے، گھر نا ونٹر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ہمت نہیں ہوتی سردی میں نا گھر کو واش کرنے کی، تو لیکن پھر میں نے ہمت کر ہی لی اور پھر جلدی جلدی نا بچوں کو لگا کے نا یہ سارا گھر صاف وغیرہ کرا۔ اب میں نہا کے آ گئی تھی اور میں نے نا بچے کو بولا کہ جلدی جلدی کرو، پھر ہمیں مری بھی جانا ہوگا۔ تو وہ ہنس تو رہا تھا، اس کو سمجھ آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہے ماشاءاللہ سے، لیکن وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ماما کریں گی کیا، کون سے مری لے کے جائیں گی۔ بس کام کرتے ٹائم جو ہے وہ ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، شام ہونے کو آ رہی تھی، پھر میں نے ان لوگوں کو فرینچ فرائز وغیرہ بنانے کے لیے کچن میں جانا تھا، ادھر سے سب کام کر کے پھر میں نے فرینچ فرائز بنائے اور ان لوگوں کو چائے کے ساتھ دیے۔ میں نے خود بھی کھائے، میرے کو تو خود اتنی بھوک لگنے لگی کام کرتے کرتے، تو ظاہر سی بات ہے بندہ تھوڑا سا کچھ کھا لیتا ہے نا تو اس میں انرجی آ جاتی ہے دوبارہ ورکنگ کرنے کے لیے۔ اور آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سارے کام خود دیکھنے ہوتے ہیں، پھر بچوں کو بھی تھوڑا سا ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کچھ بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے، ان کا سننا ہوتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا بول رہے ہیں، تو یہ سب کے لیے تو ٹائم ضروری ہے نا، کہ بس وقت بہت کم ہوتا ہے اور کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ سلنڈر کا اتنا پرابلم ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ گیس کا تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ وہ تو میٹر اتنے شدید کوئی ہمارے پورے علاقے میں خراب ہوئے ہیں، تو مجھے سارا کام سلنڈر پہ کرنا ہوتا ہے۔ بس تو یہاں پر بچے جو ہے نا وہ لوڈو لے کے بیٹھ گئے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں تاکہ میں ان کی باتوں کو سن سکوں، ان کا دل بہلا سکوں، تو یہ میرا دل بہلاتے ہیں، میں ان کا دل بہلاتی ہوں۔ یہ لوگ آپس میں بس پھر کھیل رہے تھے، تو مجھے بھی بول رہے تھے ماما آپ بھی کھیلیں، میں نے کہا نہیں۔ تو دیکھیں یہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا، یہ بیٹا نا بس اپنے پٹاخے لے کر آ گیا تھا میرے ساتھ جا کے نا، تو یہ اپنے پٹاخے وغیرہ نا جیسے ہی رات کو 12 بجے نا تو یہ پھاڑنے لگا، تو مجھے بول رہا تھا کہ ماما وہ مری کا کیا ہوا؟ تو میں نے بولا ہاں ہاں ابھی رک جاؤ، تھوڑی دیر رکو، پھر ہم جائیں گے۔ بیٹی کے پیچھے نا پٹاخہ اس نے پھینک دیا، شرارت کر رہا تھا تو وہ اندر بھاگ گئی تھی، اور یہ دوسری والی بیٹی اس کے ساتھ وہ منع کر رہی کہ وہ میرے اوپر نہیں پھینکنا، تو بہنوں کے ساتھ نا یہ شرارتیں کر رہا تھا تھوڑا سا نا۔ اصل میں نا یار مری کی کہانی کچھ اس طرح کی تھی کہ میں نے نا ان لوگوں کو بون فائر وغیرہ کرنے کے لیے نا میں نے نا کسی بچے سے نا، پڑوسی بچہ تھا، اس سے میں نے نا یہ سب سامان منگا لیا تھا،
تو یہ شکرکندی منگائی میں نے اور بھٹے منگائے۔ ایک تو یہ بھٹے اتنے مشکل ہوتے ہیں نا، میں تو اس لیے ان کو لانے کی قائل ہی نہیں ہوں۔ یہ اتنا کوئی مشکل طریقے سے ان کی جو وہ ہوتے ہیں نا، اسکین بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، یہ اس کو کھولتے کھولتے نا جو نیچے کا گرپ کرنے والی جو اسٹک ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور یہی حرکت میرے ساتھ ہوئی، اور یہ ہمیشہ ہی ہوتی ہے یار میرے ساتھ، یہ ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہے مجھ سے نا۔ تو بس اس طرح سے جو ہے نا، یہ میں نے بولا کہ ہم لوگ بون فائر کریں گے تو وہاں پر ہم بھٹے بھی بھونیں گے، اور میں نا شکرکندی بھی اسی میں بنا لوں گی نا، پیپر فوائل میں کرنے کے لیے کر کے نا، جو جس طرح سے وہ ٹھیلے والوں کے پاس شکرکندی ملتی ہے نا بھنی ہوئی اس طرح سے، تو میں نے بولا کہ وہ میں کر کے دیکھوں گی۔ میں نے ایک ریسیپی دیکھی تھی، اور آپ لوگ یہ کچرا دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا شدید، بھٹے تو اتنے پتلے پتلے سے نکل رہے ہیں، لیکن یہ کچرا جو ہے نا وہ کتنا سارا ہو گیا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ کو پتہ ہے جب بون فائر کی بات ہو جائے نا، تو بس جو ہمارا بیٹا ہے نا، وہ تو بس سمجھ لیں اس کی تو عید ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہو جائے نا کہ اگر میں بول دوں کہ سفیان آؤ باہر لکڑیوں پہ چائے بنا لیتے ہیں صحن میں، وہ اتنا خوش ہو جائے گا جیسے کہ اس کی کوئی عید ہو گئی نا۔ اس کو یہ سب کرنا نا بہت اچھا لگتا ہے، جیسے ولیج لائف ہوتی ہے نا، وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو بس میں بھی اس کے ساتھ یہ سب شغل کر رہی تھی کہ نا یہ شکرکندی وغیرہ نا، میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح ہم کریں گے، اور یہ بھٹے اس طرح ہم وہ کریں گے، اس کے اوپر نا بون فائر کر رہے ہوں گے نا، اسی پہ ہم اس کو سیکیں گے تو اتنے مزے کے بنیں گے۔ تو اتنا خوش ہو گیا کہ ماما ہاں صحیح ہے، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور بھٹوں کے جو آپ کو کچرا دکھائی دے رہا ہے نا، یہ تقریباً 3-4 بھٹے تھے، اور یہ ان کا کچرا دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں 10-12 بھٹے جو ہیں وہ ان کو میں نے نکالا ہے۔ اصل میں نا یار یہ میرا بیٹا اکیلا رہتا ہے نا، نہ میں اس کو باہر جانے دیتی ہوں دوستوں میں، نہ کوئی فالتو ایکٹیویٹی کرنے دیتی ہوں، جیسے بچے آج کل جس طرح کر رہے ہیں، مجھے کو خوب پتہ چل رہا ہوتا ہے، سنائی دے رہا ہوتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب سے، خاص طور پہ کہ بابا اب جب کہ نہیں ہے اس دنیا میں، تو میں نہیں چاہتی کہ یہ کہیں پر بھی فالتو 1 منٹ کے لیے بھی بیٹھے، یا کوئی بچہ ایسا اس سے دوستی کرے جو کہ آگے اللہ نہ کرے میرے نہیں کوئی پریشانی ہو۔ تو ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے نا میں اپنے بچے کو خود اس کی دوست بن جاتی ہوں، اس کے ساتھ جیسا یہ چاہتا ہے اور ویسا کر لیتی ہوں، بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہوں اس کے ساتھ نا۔ اور یہ دیکھیں اس نے نا کٹ لگا دیا تھا اس کے اوپر نا، سیدھے سیدھے نا اس کو نائف سے نا وہ سارا خراب کر دیا۔ بس دیکھا نا، میں آپ کو بتا رہی تھی، یہ سب سے پہلے آ کے نا یہاں پہ بیٹھ گیا تھا، بہن نے ویڈیو شوٹ کری تو یہ سب سے پہلے اس نے خود ہی سے ماشاءاللہ سے آگ لگا لی تھی لکڑیوں میں نا، مجھے تو ضرورت بھی نہیں پڑی۔ تو میں ان کو یہ بول رہی تھی، میں نے بولا دیکھو لگ رہا ہے نا مری، لگ رہا ہے نا کہ مزہ آ رہا ہے نا، مری میں بھی اس طرح سے بیٹھتے ہیں، بس وہاں پر جو ہے وہ ہوتی ہے برف باری وغیرہ، تو وہ تو میں نہیں کر سکتی، ہاں یہ بون فائر وغیرہ میں تمہارے لیے کر سکتی ہوں ارینج۔ تو اللہ کا شکر الحمدللہ، میں نے اپنے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہیں جو ان کے ساتھ کری، اور بس یہ ہم لوگ سب بیٹھ گئے تھے، اور ٹھنڈ ہو رہی تھی بے وقوفوں کی طرح، بس ہم لوگ صحن میں بیٹھ کے نا، اور اپنے گھر کے اندر کی جو گرمائی اور اتنا اچھا ہیٹ اپ ہو رہا تھا اس کو چھوڑ کے نا، اور باہر بیٹھے ہوئے تھے بس، کیونکہ ان لوگوں کا دل خوش ہو جائے بچوں کا نا، بس میں اس لیے ان لوگوں کے ساتھ اس طرح سے یہ سب کر رہی تھی کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں۔ اصل میں نے یار ان بچوں کو مری کی اس لیے یاد ہے کیونکہ ان کے بابا کی ڈیتھ سے نا 6 مہینے پہلے ہم مری وغیرہ ہو کر آئے تھے، تو وہ ان کی نا ایک بہت اچھی میموری ہے، جو ان کے سمجھ لیں کہ جیسے ہوتی ہے نا بیسٹ میموری، تو وہ ان کے مائنڈ میں۔ اب میرے بچے جو جیکٹس ویئر کرے ہوئے تھے ٹھنڈ میں، یہ سب اسی وقت کی لی ہوئی ہیں کہ جب ہم لوگ مری وغیرہ گئے تھے ان کے بابا کے ساتھ نا۔ بس یار اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اور دنیا اسی جگہ کا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دیتا ہے ہمیں اس کو گزارنا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جو لکڑی لا کے دی تھی نا یہ بچے نے، یہ لکڑی اس کو اتنی کوئی خراب دے دی، وہ مجھ سے پیسے بھی لے کے گیا اس سب سامان کے، اور وہ لکڑی اتنی کوئی خراب تھی، یہ بچے تو سارے بھاگ گئے تھے اندر، میں اکیلی بیٹھی ہوئی، اور وہ بیٹا میرا منع کر رہا کہ نہیں، سفیان کہہ رہا ماما نہیں مجھے یہیں پر کرنا ہے، یہیں پر، میں اس کو سمجھا بھی رہی میں اندر تمہیں کر کے دے دوں گی، بس یہ بچے تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ سب غائب۔
اور کیونکہ نا اس میں جو لکڑی تھی اس کے اندر کوئی اتنے عجیب طرح کے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے، جیسی وہ جلنا شروع ہوئی نا تیز، تو اس میں سے نا کیڑے نکلے نا، تو یہ سارے تو اندر ہی بھاگ گئے۔ بس میں اکیلی بیٹھی ہوئی نا، آخر میں ابھی آپ دیکھیے گا سارا میں نے اکیلے میں خود سارا سمیٹا، یہ سب کر تو لو لیکن اتنی کوئی گندگی اور عجیب سا ہو جاتا ہے نا، اور پھر بندے کو خود ہی سمیٹنا پڑتا ہے۔ پھر آپ لوگ یقین کریں کہ یہ سب کرنے کے بعد بچے ٹھنڈ میں باہر بیٹھے نا، تو یہ لوگ کوئی اتنا بیمار ہو گئے کہ یہ سارے نا بخار اور ان کو نزلہ وغیرہ کھانسی یہ سب ہونے لگا، اور کیونکہ کافی ٹائم لگ گیا تھا یہ سب کرنے میں۔ اور اس کے بعد جو ہے حالانکہ بچیاں تو مجھے بول بھی رہی تھی ماما اندر لے جاؤ، لیکن سفیان مان ہی نہیں رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا نہیں ماما مجھے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور ابھی یہ دیکھیں یہ وہ دونوں تو بھاگ گئی اندر، اور اب یہ میرے ساتھ لگا ہوا تھا، اور میں اس کو بول رہی تھی کہ اتنا کوئی دھواں ہو رہا ہے، پورے گھر میں دھواں ہو گیا، اور چھوٹے چھوٹے سے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے، پتہ نہیں کیسی لکڑی تھی، کس طرح کی تھی مجھے نہیں پتا، جبکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں جہاں سے لکڑی ملتی ہے وہاں پر نا وہاں سے لینے کے لیے آیا۔ پھر میں نے یہ شکرکندی رکھ کے نا اس کے اوپر یہ تسلا رکھ دیا تھا، لیکن آخر میں بس میری بھی کوئی حد ہی ہو گئی۔ پھر میں نے بھی اس کو ڈانٹا، اور ڈانٹ کے میں نے بولا بھائی میں تو یہاں نہیں بیٹھ سکتی، میری ساری آنکھوں میں دھواں وغیرہ بھر رہا ہے۔ تو میں نے سارا سامان یہ سب اٹھایا یہاں سے، اور میں اندر لے کے گئی، اور اندر لے جا کے نا پھر میں نے وہاں کچن میں جا کے جو بھٹا تھا اس کو کمپلیٹ کرا، اور وہاں پہ بچوں کو بنا کے دیا، شکرکندی بھی وہیں پر کمپلیٹ کری۔ یہ سب پورے میں اکیلی بیٹھی ہوں، سارا دھواں ہی دھواں ہو رہا ہے۔ چلیں پھر بس یہ دیکھیں، بس یہ بن گیا تھا۔ چلیں میں چلتی ہوں، اپنی دعاؤں میں مجھے میرے بچوں کو یاد رکھیے گا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ اللہ حافظ۔